بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه. أما بعد، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. محترم دوستو، بزرگوں، دنیا اور دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ہر آدمی کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو بھی اپنی مخلوقات سے پیار ہے۔ ان میں بھی سب سے جو اشرف مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ چونکہ انسان سب سے اشرف مخلوق ہے، سب سے معزز مخلوق ہے، اور ان میں بھی ایمان والا اللہ کو بہت پیارا ہے، اس لیے ایمان والے کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہیں، جن چیزوں کا تعلق ایک مومن سے ہے، ان سب چیزوں کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے۔ ایسی تین قسم کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جن جگہوں سے ایمان والے کا تعلق ہے، اللہ نے ان جگہوں کو احترام کے قابل بنایا، جیسے مسجد۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان سے ہر ایمان والے کا تعلق ہے، رشتہ ہے، اس لیے اللہ نے ہر مسجد کے لیے حکم دیا ہے اس کا احترام کیا جائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں: لا تأتوها وانتم تسعون علیکم بالسکینۃ والوقار۔ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ اور امام صاحب کو دیکھو کہ وہ رکوع میں چلے گئے ہیں، تو رکعت پانے کے لیے مسجد میں دوڑ کر مت آؤ۔ پانا کیا ہے؟ رکعت۔ نماز کو پانا ہے، رکعت کو حاصل کرنا ہے، امام کے ساتھ شریک ہونا ہے، اچھے عمل کے لیے دوڑنا ہے۔ لیکن مسجد ہے، لا تأتوها وانتم تسعون۔ ہم لوگ دوڑتے ہیں نا، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، چپل نکال رہے ہیں تو دوڑ کر امام صاحب کو پا لیتے ہیں کہ رکعت مل جائے، لیکن غلط ہے۔ احترام ضروری ہے۔ علیکم بالسکینۃ والوقار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ مسجد میں آؤ، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا۔ جو رکعت تمہیں امام کے ساتھ مل جائے، امام صاحب کے ساتھ، اس کو امام صاحب کے ساتھ پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اس کی بعد میں کھڑے ہو کر قضا کر لو۔ طریقہ ہے اسلام میں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ چھوٹی ہوئی رکعت کو بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ جب طریقہ حضور نے بتایا ہے تو اس طریقے کے مطابق ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ غرض مسجد کا تعلق ایمان والے سے ہے، اس کا احترام ضروری ہے، وہ قابل احترام ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں
کہ جن کا تعلق ایمان والے سے ہے کچھ جگہیں، لیکن وہ جگہیں اور زیادہ قابل احترام ہیں، اور زیادہ، کیونکہ ان کا تعلق جہاں ایک عام ایمان والے سے ہے، وہیں پر ان جگہوں کا تعلق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر خاص 3 مسجدیں دنیا میں ہیں۔ کتنی مسجدیں ہوئی؟ 3۔ بیت حرام، مسجد الحرام، جن کو ہم مکہ مکرمہ کی مسجد کہتے ہیں، مسجد نبوی جو مدینہ منورہ کی مسجد ہے، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی، بیت المقدس جو فلسطین میں ہے۔ 3 مسجدیں۔ یہ مسجد بھی قابل احترام ہے، لیکن یہ 3 مسجد دنیا میں ایسی ہے کہ جو اتنی قابل احترام ہے، اتنی قابل احترام ہے کہ اگر کوئی آدمی پیشیل ان مسجدوں کی نیت سے بھی، ان مسجدوں کی زیارت اور دیکھنے کی نیت سے بھی اگر سفر کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے کوئی سفر کرتا ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، تو چاہے مسجد ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن مسجد حرام کی نیت سے کوئی جاتا ہے، ثواب ہے۔ مسجد اقصی کی نیت سے جاتا ہے، ثواب ہے۔ مسجد نبوی کی نیت سے کوئی جاتا ہے، ثواب ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور مسجد کو افضل سمجھتے ہوئے، افضل کہ اس میں کوئی فضیلت ہے، دوسری مسجدوں سے وہ بہتر ہے، ایسا سمجھتے ہوئے کوئی مستقل اس کا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے اچھا نہیں، وہ بدعت ہے۔ یہ 3 مسجدیں ہیں جن کو افضل سمجھتے ہوئے، جس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے انسان سفر کر سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ تینوں کا تعلق انبیاء سے ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کی وہ مسجد ہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مسجد حرام سے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے ہے۔ سینکڑوں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تعلق مسجد اقصی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے جایا گیا تو مکہ مکرمہ سے اڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بیت المقدس، بیت المقدس، مسجد اقصی کی مسجد میں اتارا گیا۔ سب نبیوں کو بلایا گیا۔ مسجد اقصی میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کی اور سب کو نماز پڑھائی۔ اتنی عالی شان مسجد ہے وہ، اتنی اہم مسجد ہے، اتنی احترام والی مسجد ہے کہ سب نبیوں نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، جب سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کو بنانے سے فارغ ہو گئے تو اللہ رب العزت سے 3 دعائیں کی۔ وہ 3 دعاؤں میں سے ایک دعا جو ہمیں یہاں سنانی ہے، وہ یہ دعا کی اللہ رب العزت سے: اے اللہ، جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے یہاں آئے اس کی تو مغفرت کے فیصلے کرنا، اس کو ایسا بنا دینا کہ جیسا آج اس کی ماں نے جنا ہے ایسا بنا دینا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ اب جو بھی ایمان والا مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائے گا، اس کی زیارت کے لیے جائے گا، تو اللہ رب العزت اس کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے آج اس کی ماں نے جنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت غالباً میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے: افتنا فی بیت المقدس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بیت المقدس کے متعلق ہمیں بتائیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس جاؤ، وہاں نماز پڑھو۔ اگر تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم اتنا کام کرو کہ وہاں روشنی کے لیے، مسجد میں روشنی کے لیے تیل بھیجو، تاکہ تمہارے تیل کے ذریعے سے وہاں مسجد میں روشنی کی جائے۔ اتنی مدد تو ضرور کرو۔ اگر اس مسجد کی حفاظت کے لیے ایک مسلمان لڑتا ہے تو وہ مسلمان بھی بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ کتنے سال ہو گئے مسلمان وہاں اس مسجد کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، اس مسجد کی حفاظت کے لیے۔ فلسطین کے مسلمان، وہ مسلمان ہیں۔ ایمانی رشتہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، خاندانی رشتہ اس سے کم رشتہ ہے۔ خاندانی رشتے سے زیادہ مضبوط اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ مغرب میں رہنے والا ایک مومن، اس کا رشتہ مشرق میں رہنے والے مومن سے زیادہ مضبوط ہے، آپس کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت خاندان کے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت قرآن میں ایمان والے کا تذکرہ کرتا ہے تو فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ لیکن جب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سگے چچا ابو لہب کا تذکرہ اللہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، چچا ہے ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، چچا ہے نا۔ اگر خاندانی رشتہ ایمان کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا تو اللہ رب العزت ابو لہب کی ہلاکت کا تذکرہ قرآن میں نہ کرتا، وہ تو میرے نبی کے چچا ہیں، سگے چچا ہے۔ لیکن ایمان والے کا تذکرہ ہو رہا ہے بھائی چارگی سے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی۔ اس لیے فلسطین میں مسجد اقصی کی حفاظت میں لڑنے والے مومن وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا فریضہ تھا اس کی حفاظت کے لیے ہم لڑے، یہ ہمارا فریضہ تھا، وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کی حفاظت آج تک انہوں نے کی ہے، اپنے خون سے کی ہے، اپنے بچوں کو یتیم کر کے کی ہے، بچوں کو شہید کر کے کی ہے، بیویوں کو یتیم کر کے انہوں نے مسجد اقصی کی آج تک حفاظت کی ہے۔ ایک مومن کی نگاہ میں دوسرا مومن عزیز ہوتا ہے، ایک مومن کے لیے دوسرا مومن نرم ہوتا ہے، لیکن کافر کے لیے دوسرا مومن نرم نہیں ہوتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کی صفات ہے، قرآن اس کو نقل کرتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کیسے تھے؟ کافروں کے لیے سخت تھے، مسلمان کے لیے رحم دل تھے۔ لیکن میرے دوستو ہمارے آج کے حالت اگر ہم دیکھنے جائیں تو ایسا نہیں ہے۔ ایک ایمان والا اگر اپنے پڑوسی سے کسی بنیاد پر اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہتھیار تک نکال دیتا ہے، مومن کے لیے سخت ہے۔ لیکن جب ان غیر مسلموں سے لڑنے کی باری آتی ہے تب چھپ جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کے خلاف بولنے کی باری آتی ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ جلوس میں دیکھیے، جلوس میں کن کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف، کبھی تبلیغ کے خلاف، کبھی دیوبندیت کے خلاف مستقل نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ظالم مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے وہ کون ہے، اس کے خلاف نعرے لگانے چاہیے۔ الٹا ہے، مومن مومن کے لیے رحم والا ہونا چاہیے اور مومن کافر کے لیے سخت ہونا چاہیے۔ بالکل میرے دوست الٹا، جب نظام ہمارا الٹا ہو گیا ہے تو ہم کس اعتبار سے اللہ کی مدد کی امید کرتے ہیں؟ وہ کون سی صفت ہمارے اندر موجود ہے؟ قرآن کی بتائی ہوئی جو صفات صحابہ کی تھی ان میں سے کون سی صفت ہمارے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جاوے، ظالموں کو خاتمہ کر دے، اس اللہ کی مدد آسمان سے نازل ہو جاوے اور ظالموں کے جو بھی اسباب ہے ان کو ختم کر دے؟ ایسی تمنا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ خود ہم لوگ خراب ہیں۔ جب ایمان والا دوسرے مومن کے لیے رحم والا ہونا چاہیے، ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اپنی ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے دعا کریں، دعا کریں، ان کی جانب سے صدقے ادا کریں، ان کے خلاف خبریں نہ پھیلائیں، ان کے حق میں خبریں پھیلائیں۔ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، یہ ضروری ہے وہ مسجد اقصی کی حفاظت کرتے ہیں، اس مسجد اقصی کی جو قابل احترام ہے۔ الغرض
3 مسجدیں ہیں جو بہت زیادہ قابل احترام ہے دنیا میں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ایسے ہی کچھ جگہ اور بھی ہے جو زیادہ قابل احترام ہے، مثال کے طور پر کعبۃ اللہ بہت زیادہ قابل احترام ہے، اس میں رکھا ہوا حجر اسود قابل احترام، کعبۃ اللہ کی جگہ ملتزم قابل احترام ہے، جہاں حاجی لوگ عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں یہ دونوں جگہیں قابل احترام ہیں، جہاں لوگ سعی کرتے ہیں قابل احترام ہے، یہ انبیاء کی جگہ ہیں، انبیاء کے گھرانوں کی جگہ ہیں، یہاں انبیاء کی قربانیاں لگی ہیں۔ اور صحیح معنوں میں اگر کسی شخص نے اگر ان جگہوں کی قدردانی کی ہے، صحیح معنوں میں کسی نے ان جگہوں کی تعظیم کی ہے، تو میرے دوستو وہ انبیاء کرام تھے جنہوں نے یہاں کی تعظیم کی۔ قابل احترام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے صرف اس کی تعریف کر دوں، بلکہ قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے ان چیزوں کی عظمت میرے دل میں ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کے پاس جانے کے وقت میں مجھے وہ جذبہ، وہ محبت، وہ عشق ہونا چاہیے جو ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے، جو صحابہ کو تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کعبۃ اللہ بنانے کا، تو کعبۃ اللہ انہوں نے بنایا، لیکن وہاں تک نہیں بنایا جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا تھا۔ عشق بنانے میں محبت، کہ اللہ کا حکم ہے، ایسی مبارک جگہ کو بنانے کا حکم ہے، اس لیے وہاں تک نہیں بنایا جہاں ان کا ہاتھ پہنچتا تھا، اپنے ہاتھ سے اوپر بھی جانے کے لیے ایک پتھر رکھا، دوسرا پتھر رکھا، اور کئی کتنا عرصہ لگا ہوگا کہ اس پتھر پر کھڑے کھڑے ان کے پاؤں کے نشان بن گئے۔ پتھر پر پانی گرتا ہے تو 2-3 دن میں وہاں گھڑا نہیں ہو جاتا ہے، بہت عرصہ لگتا ہے، اس کے بعد اس پانی کا نشان اس پتھر پہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کو بنانے میں کتنا عرصہ محنت کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس پتھر میں آپ کے قدم مبارک کے نشانات پڑ گئے، جس کو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کتنی محنت کی ہوگی، یہ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، یہ ہے اصل عظمت میرے دوستو۔ یہ عظمت نہیں ہے کہ ملتزم پہ موقع ملتا ہے انسان کو کہ وہاں جا کے دعا کریں، اور دعا کو کیا کرے گا، سب سے پہلے جا کے اپنی سیلفی لیتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے طواف کی توفیق اللہ دیتے ہیں، اور توفیق کے وقت میں اسی وقت میں اپنا فون چالو کر کے ویڈیو سے سب کو دکھاتا ہے، اپنا ویڈیو کرتا ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ عظمت ہے۔ ملتزم پہ جگہ ملی، اپنی سیلفی، طواف کی توفیق ہوئی، ویڈیو کر رہا ہے، کس کو دکھانا ہے؟ تجھے تو اللہ نے تیری آنکھوں سے دکھا دیا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کی زیارت کروا دی، اس کی نور کی زیارت کروا دی، اب تجھے کس کو دکھانا ہے؟ سب موجود ہے، سوشل میڈیا پہ سب موجود ہے، کیا دکھانے کی ضرورت ہے؟ اس کو نہیں کہتے ہیں تعظیم۔ تعظیم تو وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ محبت اور عشق کے ساتھ پڑھتے تھے کہ حضور یہ اپنی زبان مبارک سے نکال گئے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے جو ملتی ہے وہ نماز میں ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، یہ محبت ہے۔ ان جگہوں کی صحیح معنوں میں تعظیم یہ ہے، ان جگہوں کی زیارت ہو تو ویڈیو بنانے کے لیے نہیں، سیلفی لینے کے لیے نہیں، فوٹو کھینچنے کے لیے نہیں، ان جگہوں کی زیارت کی توفیق ہو تو میرے دوستو محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ان جگہوں کی زیارت کرے، یہ اس کی اصل معنی میں تعظیم ہے۔ وقوف عرفات، انسان عرفات میں جاتا ہے، وہاں بھی اتنی بے دردکاریاں کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں کیا کیا تھا؟ مزدلفہ میں رہ کر میرے نبی نے کیا کیا تھا؟ ان چیزوں کی تعظیم، جن چیزوں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے،
اللہ کا حکم سمجھ کر ان چیزوں کی تعظیم کرنا چاہیے. تعظیم یعنی اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے. ورنہ ایک ہی پتھر ہے حجر اسود. حجر مانا پتھر، حجر مانا پتھر. حجر اسود وہ سیاہ پتھر جو لوگوں کے چوسنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے. جنتی پتھر جو کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے وہ بھی پتھر. اور ایک وہ پتھر ہے جس کو ہم جمال پہ مارتے، شیطان کو کنکریاں مانا، وہ بھی پتھر ہے. دونوں پتھر ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعظیم ہم لوگ کرنے کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ سوچنے کے مکلف نہیں ہیں. پتھر دونوں ہیں، یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر. ایک کا احترام کیا جاتا ہے، دوسرے کو پاؤں میں روندا جاتا ہے. اللہ کا حکم ہے، یہ قابل احترام ہے، وہ قابل احترام نہیں ہے، وہ پھینکا جائے گا، پاؤں کے نیچے بھی وہ آئے گا، ہوگا وہ سب. اصل اللہ کا حکم ہے. اس لیے اللہ نے میرے دوستو جن جگہوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے، ان جگہوں سے ایمان والے کا بھی تعلق ہے، ان جگہوں سے انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی تعلق ہے. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان جگہوں کا احترام کریں. مساجد میں شور بکور نہ کریں، یہاں دنیا کی باتیں نہ کرتے رہیں. یہ مسجد کا احترام ضروری ہے. جہاں یہ جگہیں مبارک جگہیں ہیں اور زیادہ قابل احترام ہیں، وہاں اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس لیے کہ ایسی مبارک جگہوں میں جہاں نیک عمل کرنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، وہیں پر ان جگہوں میں نافرمانی کرنے کا زیادہ گناہ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا جیسے یہاں گناہ ہے ویسے وہاں اتنا ہی گناہ ہے. ایسا نہیں ہے، گناہ کرنے کا اور زیادہ گناہ وہاں بڑھ جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور جو بھی جگہیں قابل احترام ہیں ان کا احترام کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.